بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اب سے چند گھنٹے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بہت بڑے کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے، اور وہ کیس ہے یسر رضا گیلانی صاحب کے مستقبل کے حوالے سے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ 3 درخواستیں تحریک انصاف کی جانب سے دی گئیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے ان درخواستوں کا متن بھی رکھوں گا، لیکن ساتھ پہلے کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ اس پہ عدیل وڈائی صاحب نے بھی بات کی اپنی ویڈیو میں، کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رویہ کس طرح کا تھا اور NA-75 میں رویہ کس طرح کا تھا۔ یہاں پر یہ ہوا کہ 3 مارچ کو سینٹ الیکشن تھے، 2 مارچ کو ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں یسر رضا گیلانی صاحب کا بیٹا خرید و فروخت کر رہا ہے، ووٹوں کی بولی لگ رہی ہے، ناصر حسین شاہ صاحب کا نام آ رہا ہے، ان کی گفتگو آ رہی ہے، ویڈیوز آ جاتی ہیں، آڈیوز آ جاتی ہیں، اور تحریک انصاف کی جانب سے ایک درخواست الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر کارروائی کرے۔ گو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تحریک انصاف درخواست نہ بھی دیتی تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپنی ذمہ داری تھی کہ الیکشن کمیشن اس پر کارروائی کرتا، فوراً ایکشن میں آتا، لیکن الیکشن کمیشن بالکل ایکشن میں نہیں آیا، بلکہ فواد چودھری صاحب وغیرہ جب گئے تو پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی موجود بھی نہیں تھا، اور جیسے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن سو رہا ہے، بالکل اسی طرح سے الیکشن کمیشن سو ہی رہا تھا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں۔ جب گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو 6 تاریخ کو تحریک انصاف کی جانب سے ایک اور درخواست دی جاتی ہے، اور اس درخواست میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کریں، انہوں نے کرپٹ پریکٹسز کی ہیں، اعترافی بیانات سامنے آ چکے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن اس کے بعد بھی کچھ نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 11 تاریخ کے لیے کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ 2 تاریخ کو یہ معاملہ ہوتا ہے، پہلی درخواست 2 کو آتی ہے، پھر 6 تاریخ کو درخواست آتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن 11 مارچ یعنی 9 روز بعد کیس سماعت کے لیے مقرر کرتا ہے۔ تو تحریک انصاف 8 مارچ کو دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ اس کیس کو اگلی ہیئرنگ آپ کریں، اور آپ تھوڑے سے ایکٹیو ہوں جیسے آپ NA-75 میں ایکٹیو ہوئے۔ اور میں آگے وہ درخواست آپ کے سامنے رکھوں گا، تو مجھے لگتا ہے کہ جو NA-75 کا ذکر کیا تحریک انصاف کی درخواست میں، اسی وجہ سے الیکشن کمیشن کو مجبوراً یہ کیس سماعت کے لیے فکس کرنا پڑا، ورنہ الیکشن کمیشن کا بالکل کہیں سے ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن اس سارے معاملے کو کوئی سنجیدہ لے رہا ہے۔ اب ذرا اس کا کمپیریزن کر لیتے ہیں NA-75 کے ساتھ۔ NA-75 ڈس کا الیکشن کی رات ہی چیف الیکشن کمشنر صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں، چیف سیکرٹری سے رابطہ کرتے ہیں، IG سے رابطہ کرتے ہیں، انتظامیہ سے رابطہ کرتے ہیں، RO سے رابطہ کرتے ہیں، پہلی 3 بجے پریس ریلیز، پھر 5 بجے صبح پریس ریلیز، ایسی پریس ریلیزز جن کو نون لیگ نے کہا ہے کہ یہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹس ہیں، جن کو لہرا کر نون لیگ نے اس کا جو ہے وہ اپنے حق میں اس کو استعمال کیا۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان 19 کو یہ الیکشن ہوتا ہے، اگلے دن 20 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نتائج روکنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ 20 کو نتائج روکنے کے اعلان کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 23 فروری کو ہم اس کو اوپن کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں، اور 23 کو جب سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے، اس دن میں بھی گیا عدالت میں، فہیم اختر صاحب تھے، عدیل وڈائی صاحب تھے، ہم نے تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس دن کیا ہوا تھا۔ اس دن تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں 1 ہفتے کا ٹائم دیں، ہم جو ڈاکومنٹس ہیں، چیزیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں، آپ کے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، 24 گھنٹے کے اندر تمام ڈاکومنٹس، شواہد، جو چیزیں آپ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں پیش کریں۔ ٹائم بالکل نہیں ہے، ٹائم بالکل نہیں دیں گے، ایسا نہیں چلے گا۔ پرسوں ہم سماعت کے لیے کیس کو مقرر کر رہے ہیں، منگل کے بعد جمعرات کو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس کی سماعت کا حوالہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ اگر جائیں NA-75 الیکشن کے نام سے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، اس میں وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن سماعت کرتا ہے، فیصلہ محفوظ کرتا ہے، اور آئی تھنک 3 بجے وہ فیصلہ سنایا تھا، اور اس فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو NA-75 کا الیکشن تھا اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 18 مارچ کو دوبارہ الیکشن کا حکم دے دیا۔ وہاں پر اتنی تیزیاں، اتنی پھرتیاں، اتنی پریس ریلیزز، اتنے ریمارکس، اتنی آبزرویشنز، اتنی سختی، اتنے سوالات، اور ٹائم نہیں دے رہے۔ اور یہاں پر 2 مارچ کا واقعہ ہے، یہ پہلے تو یہ کہ خود ایکٹیو ہوتے، خود نہیں ہوئے، خود ایکشن نہیں لیا، درخواست دی، اس کے اوپر بھی کچھ نہیں کیا۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے صورتحال الیکشن کمیشن پہ بھی۔ خیر بہت ہی زیادہ میں بات کر چکا ہوں، چیزیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور اب یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ PDM جو ہے وہ نہ صرف کھل کر سامنے آ گئی ہے الیکشن کمیشن کے دفاع میں، بلکہ نواز شریف نے کہا ہے کہ آپ کو اگر ضرورت پڑے تو الیکشن کمیشن کے حق میں آپ کو نکلنا پڑے، آپ نکلیں، لیکن مسلسل الیکشن کمیشن کے حق میں بیانات دیتے رہیں، تاکہ الیکشن کمیشن کو یہ تسلی رہے کہ کم از کم PDM یعنی 11 جماعتیں تو ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، اور کھڑا ہونا بھی چاہیے ان جماعتوں کو جن کو اتنی بڑی فیورز الیکشن کمیشن سے ملی، اور الیکشن کمیشن کو ابھی شاید پے بیک کا ٹائم ہے، کیونکہ 2 ممبران خورشید شاہ کے لگائے ہوئے کے نامزد کردہ ہیں، ہمارے جاتے ہیں، اور 2 شہباز شریف کے۔ اب آ جاتے ہیں جناب یہ 3 درخواستوں پر۔ یہ جو درخواستیں ہیں، پہلی درخواست
جو MNAs ہیں PTI کے ملیکہ بخاری صاحبہ، فاروق حبیب صاحب اور کمل شوذب صاحبہ، ان کی جانب سے دائر کی گئی دوسری درخواست جو ہے فاروق حبیب اور کمل شوذب کی جانب سے دائر کی گئی، اور تیسری بھی ممبران کی جانب سے تھی۔ 4 صفحات پر مشتمل یہ درخواستیں ہیں۔ جو یہ درخواست ہے یہ آئین کے آرٹیکل 218(3) اور الیکشن ایکٹ 2017 کی شقوں 124، 156، 167، 168، 170 اور 174 کے تحت دائر کی گئی ہیں، جس میں سید یوسف رضا گیلانی کی بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے اس کے عمل کو روکنے کی استدعا کی گئی ہے، اور اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیا ہے کہ ہم نے 6 مارچ کو جو درخواست جمع کرائی تھی اور اس کے اوپر اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ اس کیس کو بعد نظر میں کرپٹ پریکٹسز کا کلاسک کیس کہا جا سکتا ہے۔ آئین بنانے والوں کو اس کا محافظ ہونا چاہیے۔ آئین کے آرٹیکل 218(3) کا تقاضا یہ ہے کہ 2 مارچ کو جمع کرائی گئی پیٹیشن نمبر 774 جو کہ 11 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے، اس درخواست کو ہنگامی بنیادوں پر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، کیونکہ سید یوسف رضا گیلانی بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹیفیکیشن اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن 12 مارچ 2021 کو شیڈول کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر 11 تاریخ کو سماعت کی گئی تو اس انتہائی اہم معاملے میں شفاف فیصلے کے لیے مناسب وقت نہیں ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری اور مینڈیٹ پورا کرنے کے لیے کسی شخص کی درخواست کا محتاج نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں آزاد ہے۔ فریق نمبر 2 علی حیدر گیلانی کی ویڈیو بالکل واضح ہے۔ اس میں یہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی کو جتوانے کے لیے الیکشن چوری کیا گیا۔ درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، کیونکہ بعدی نظر میں کرپٹ پریکٹس سے منتخب ہونے والا سینیٹر چیئرمین سینٹ کا اعلیٰ ترین عہدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس صورتحال میں الیکشن کمیشن کی فوری مداخلت کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ اصل وہ چیز تھی جو الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے اوپر کہ الیکشن کمیشن نے حال ہی میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA75 ڈسکا میں ہونے والے الیکشن میں فوری طور پر مداخلت کی۔ درخواست گزار امید کرتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی الیکشن کمیشن کوئی کمی یا تاخیر نہیں چھوڑے گا۔ درخواستوں میں الیکشن کمیشن سے استدعا کی گئی ہے کہ یہ کیس انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کے پورے ملک پر اثرات ہوں گے۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کیس 11 مارچ کو سننے کے بجائے فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ فوری طور پر سماعت کے لیے اب یہ مقرر کیا گیا ہے۔ آج اس کی یعنی آج 9 مارچ کو اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اس میں ہم آپ کو اس کی سماعت کا حوال بھی بتائیں گے، لیکن اس میں اور بھی بہت ساری ناصر حسین شاہ کا ذکر ہے کہ ناصر حسین شاہ کی بھی ویڈیوز آئیں، سندھ حکومت کے وسائل استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہے سرکاری وسائل کے استعمال کا کہ گیلانی صاحب کا بیٹا ان کو کہہ رہا ہے کہ ناصر حسین شاہ سے بات ہو گئی ہے، آپ کو 10-10 کروڑ کے ترقیاتی فنڈز ملیں گے، اور اس 10 کروڑ میں سے بھی 5 کروڑ آپ کا ہوگا، یعنی 5 کروڑ آپ رکھ لیجئے گا۔ یہی وجہ ہے سندھ کی تباہی اور بربادی کی، سندھ میں جو کرپشن اور لوٹ مار ہے کہ وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ 10 کروڑ ہوں گے، 5 کروڑ تو سیدھے سیدھے ہی آپ رکھ لیجئے گا۔ انہی میں PTI نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کرپٹ پریکٹسز کو روکیں، آپ اس کے لیے ٹریسیبل بیلٹ بنائیں، آپ سیکریسی جو ہے وہ ایبسلوٹ نہیں ہے، لیکن آپ اپنی آئینی ذمہ داریاں پورے کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو درخواست ہے تحریک انصاف کی، اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو انکوائری کرنی چاہیے تھی۔ جو الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ جو ویڈیوز پوری قوم نے دیکھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو مکمل نظر رکھے گی، لیکن کہاں ہے وہ کمیٹی، کہاں اس نے نظر رکھی؟ یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ویڈیوز آئیں، اطرافی بیانات آئے، مریم کا بیان آیا کہ ٹکٹ چلیں، آصف علی زرداری کا بیان آیا، شاہد خاقان عباسی کا بیان آیا، راجہ پرویز اشرف کا اسمبلی کے فلور پر وہ بیان ہے کہ ایڈوانس پکڑ لیے گئے ہیں، گیلانی صاحب کا بیٹا اعتراف کر رہا ہے۔ یہ سارے اعتراف آنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کچھ نہ کرنا اس کو تشویشناک قرار دیا جا رہا ہے، اور سوالات اٹھ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن ایکسپوز ہو رہا ہے، اپنی ساکھ تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ صرف اور صرف یہ PDM جو ہے ان کے حمایت میں دل و جان سے کھڑی ہے، باقی پوری قوم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو صورتحال ہے، جیسے فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دکھی نہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، اور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نے صاف اور شفاف الیکشن کروائے، اگر یہ صاف اور شفاف الیکشن تھے تو پھر کرپٹ پریکٹسز کیا ہوتی ہیں؟ اور عمران خان نے کہا کہ مجھے بڑا صدمہ ہوا، اور جیسے میں نے کہا تھا آپ کو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شراب کی بوتل کے اوپر شاید آپ لکھ دیں گے تو وہ حلال ہو جائے گی۔ کرپٹ پریکٹسز کے تحت جو الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر پریس ریلیز میں آپ لکھ دیں گے کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے، تو اس سے وہ الیکشن صاف و شفاف ہو جائیں گے۔ اور بالکل یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور یہ ٹویٹ لوگوں نے بہت اس کو سراہا، جو میں نے کہا تھا کہ جس طرح سے کوئی حرام کے پیسوں سے گھر بناتا ہے تو اس کے اوپر ھذا من فضل ربی لکھ دیتا ہے، اور جو کہ بڑا افسوسناک ہے۔
کہ کمایا حرام سے اور کہتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی وہی کیا کہ کرپٹ پریکٹسز سے بھرپور الیکشن کروانے کے بعد پریس ریلیز کے اوپر لکھ دیا کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ کمال صاف شفاف کرپٹ پریکٹسز سے پاک ہم نے الیکشن کروائے ہیں۔ کیا کہا جا سکتا ہے آپ کے سامنے، آج دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ دوبارہ یہ کہوں گا زیادہ امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے چاروں ممبران پی ڈی ایم کے حمایت یافتہ ہیں، اور اس وقت پی ڈی ایم ان کے حق میں کھڑی ہوئی ہے، اور حکومت تنقید بھی کر رہی ہے الیکشن کمیشن پر۔ تو شاید الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کو ایک اور ریلیف دے کر حکومت کو بتائے گا کہ پھر ہمارے پاس اختیار ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے تو ہم بھی پھر یہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔